کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر یہ لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ درویش آدمی کے حالات ہی اللہ کی رضا ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہیں حالانکہ ہم سب ایک ہیں۔ میری تقدیر کی لکیر میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جس سے میرا تعلق ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تنہائی ہو دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔ کب آتا ہے خیال؟ جب اللہ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو عبادت میں لگا رہے اور انسانوں کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی مر رہا ہے اور دوسرا نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو یہ بڑا ظالم شخص ہے۔